چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی بیترتی اہل بیتی، اور میری عزت میرے اہل بیت، یہ وہ دوسری چیز ہے جنہیں اگر تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، میرے اہل بیت اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک ضرور دل میں پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں، جو قرآن فرمائے گا وہی اہل بیت کرے گا۔ تو اس میں جہاں اہل بیت کے لیے بہت بڑی فضیلتیں ہیں، وہاں اہل بیت کے لیے یہ سرکار کا اشارہ بھی موجود ہے کہ اہل بیت کی ساری فضیلتیں قرآن سے وابستہ رہنے میں باقی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ یہ عام سی بات ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ انسان ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر ماں اردو بولتی ہو تو بچہ روانگی سے اردو بولتا ہے، اگر ماں انگلش بولتی ہو تو بچہ فلوئنٹلی انگلش بولتا ہے، اگر ماں دیہاتی ہو بچے کے مینرز آداب دیہاتی ہوتے ہیں۔ ارسطو نے کہا تھا دی ہیومن از سوشل اینیمل، انسان معاشرتی حیوان ہے، یعنی معاشرے کا اثر قبول کرتا ہے۔ جس ماحول جس معاشرہ میں آپ رہتے ہیں اس کا اثر آپ کی ذات پر ہوگا۔ اس روشنی میں آپ اور میں بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کیسے جدا ہوں گے۔ اگر قرآن مصطفیٰ کریم کے سینے پر اترتا ہے تو حسنین بھی مصطفیٰ کی گود میں اللہ اہل بیت بھی اسی چار دیواری اور اسی گھر میں موجود ہے جہاں اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور اہل بیت بھی سرکار کے گھر والے ہیں، تو یہ قریبی جو ان کا تعلق تھا اسے میرے آقا کریم نے بیان کیا۔ اگر ہر انسان اپنے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے تو آپ سوچیں کیا تمام اہل بیت اور بالخصوص حسنین کریمین اور امام حسین کیا انہوں نے قرآن کا اثر قبول کیا ہوگا یا نہیں کیا؟ پھر حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، کس اہتمام سے انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی محبت، قرآن سے لگاؤ منتقل کیا۔ ماں جو دیتی ہے بچوں کو وہی ملتا ہے۔ یہ روایت عام موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جب چکی چلاتی تھی اور اپنے بچوں کے لیے جسمانی خوراک آٹا تیار کرتی تھی تو ادھر چکی چل رہی ہوتی تھی، ادھر سیدہ کی زبان تلاوت قرآن میں جا رہی تھی۔ تو گویا سیدہ جہاں اولاد کے لیے جسمانی خوراک کا اہتمام کرتی، وہاں ایمانی، روحانی اور باطنی خوراک کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام ہو رہا تھا۔ تو جن کی گھٹی میں قرآن ہو، جن کے خمیر میں قرآن اترا ہو، ان کا کردار اور سیرت قرآن سے الگ کیسے ہو سکتا؟ یہی تربیت تھی، یہی تربیت تھی۔ آج کے معاشرہ میں بہت بڑا خلا یہ ہے کہ صرف پیار کے نام پر اور مار کو منع کر کے اولادوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اولادوں کو ناز برداریاں اور بلا وجہ ایسی اہمیت دی جا رہی ہے کہ بچوں پر کنٹرول ماں باپ کا کمزور ہو رہا ہے۔ میں شہادت کا بیان برائے روایت اسے پسند نہیں کرتا، میں اپنے موضوع کے مطابق آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین اور یا باقی اہل بیت ان کا کردار قرآن کے سانچے میں ڈلا۔
اور قرآن سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے اخلاق، کردار، سیرت اور زندگی کے طور طریقے کو درست کر سکے؟ یہ واقعہ مورخین نے امام حسن کے حوالہ سے بھی نقل کیا، امام حسین کے حوالہ سے بھی نقل کیا، جس سے بھی ہو اس واقعہ سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اہل بیت کا مزاج کتنا قرآن کے مطابق ہے۔ امام عالی مقام کے مہمان آئے ہیں، آپ نے ان کی میزبانی کے لیے گھر کھانے کا حکم دیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہیں، خادم کھانا لا رہا ہے، اتفاقاً خادم کا قدم پھسلا اور خادم گر گیا۔ جب گرا کھانا ضائع ہو گیا، اور واضح بات ہے برتنوں کو بھی نقصان پہنچا ہوگا۔ ایک فطری عمر ہے، جب مہمان دسترخوان پر ہوں، میزبان کا کھانا ضائع ہو جائے، طبیعت میں غصہ آنا، ملال آنا، فطری بات ہے۔ امام عالی مقام کی چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہیں، گویا آپ ناراض ہیں کہ مہمان دسترخوان پر ہے، اس نے کھانا ضائع کر دیا۔ لیکن وہ غلام بھی آپ یا میرے گھر کا غلام نہیں، وہ غلام بھی اہل بیت کے گھر میں قربان چلے گا۔ اس نے روایتی معافی نہیں مانگی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اٹھتا بھی آیا اور زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا آیا، فوراً منہ سے نکلا بالکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جاتے ہیں۔ اس کا یہ آیت کریمہ بطور سفارش پڑھنا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جاتے ہیں، تو امام صاحب کا جلال جمال میں بدل گیا اور فرمایا قد قزمت غیظی، اے غلام پریشان نہ ہو، میں نے غصہ پی لیا۔ اللہ اللہ، دیکھیے قرآن کی آیت آتی گئی، اس نے پڑھا بھلا عافین عن الناس، اللہ کے بندے اللہ کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ پڑھا تو امام علی مقام نے فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان تو یہ بھی تھا کہ کھانا ضائع، مہمان دسترخوان پر، اس عالم میں ندامت، خجالت، شرمندگی کی کیفیت کو آپ نے ضبط کر لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو قرآن کی عملی تفسیر بن کر آیا۔ آپ نے فرمایا اے غلام پریشان نہ ہو، میں نے غصہ بھی پی لیا، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور صرف یہی تک نہیں، احسان یہ ہے کہ جاؤ تمہیں امام نے آزاد بھی کر دیا۔ آگے آگے قرآن ہے، قرآن کے عین مطابق امام چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت اور بالخصوص امام حسین کا مزاج قرآن کے کتنے قریب تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عظمت کردار سے تشریح قرآن حسین، عظمت کردار سے تشریح قرآن حسین، جن پہ انسانیت نازاں وہ انسان حسین۔ گویا امام علی مقام کا کردار، سیرت، اخلاق بالکل قرآن کے مزاج میں ڈھل چکا تھا۔ یہی تمام اہل بیت کا شعار، یہی اہل بیت کا انداز ہے کہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ امام حسن کو دیکھیے، ظالموں نے زہر دیا، زہر کی شدت سے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر پاخانے میں آ رہے ہیں۔ شدید طبیعت میں بے چینی، بے کلی، نہ دائیں کروٹ چین نہ بائیں کروٹ، انتہائی امام علی مقام امام حسن طرف میں ہے۔ امام حسین نے جب بھائی جان کا حال دیکھا تو بے چین ہو گئے، ان سے نکلا آپ کو کس نے زہر دیا؟ آپ نے فرمایا حسین اگر میں بتا دوں کس نے مجھے زہر دیا تو تم کیا کرو؟
بھائی ہونے کے ناطے آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، انتہائی بے چین تھے، کہنے لگے ہم اس سے انتقام لیں گے۔ سنیے امام حسن کا جواب، اگر ہم ہوتے ہم تو ویسے ہی عوام فائر کر دیتے، جی فلاں آدمی نے ہمیں نقصان کیا، اس نے جی ہمیں تعویذ ڈالے، کسی تعویذ کے ٹھیکیدار پیر نے خاندان لڑانا ہو تو کہتے ہیں جی تیرے چچا زاد بھائی تیرے دشمن ہیں، ہم نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ آؤ، اپنی دولت حتیٰ کہ ایمان تک برباد کر بیٹھتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں۔ خدا را ذکر حسین سننے والوں، ذکر آل بیت سننے والوں، آل بیت کا کردار دیکھو۔ ہمارے ہاں تو جھگڑا ہو، ایک مجرم ہو، 10 آدمیوں کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، لیکن حضرت حسن کا کیا جواب ہے؟ بھائی جان کہہ رہے ہیں حسین کریم میں آپ کا بدلہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا اے حسین سن، پہلی بات تو یہ ہے کہ زہر دینے والے آدمی کو مجھے خود علم نہیں، جب علم نہیں تو میں الزام لگاؤں گا کسی پر۔ اور فرمایا اے حسین میں حسن نے سید میں زندگی پر کبھی کسی پر جب الزام نہیں لگایا، آج جب حسن موت کے منہ میں جا رہا ہے کسی مسلمان پر بہتان کیسے لگاؤں؟ کردار کی عظمت دیکھیں، موت کے منہ میں خود جا رہے ہیں لیکن کسی کا نام نہیں لینے کے لیے تیار۔ فرمایا میں نے زندگی میں کسی پر بہتان نہیں لگایا، آج بھی نہیں لگاؤں گا۔ باقی حسین تم کہتے ہو میں زہر دینے والے سے بدلہ لوں گا، میں حسن اس لیے بھی تمہیں نام کوئی نہیں بتاؤں گا، میرا ایمان ہے میرا انتقام حسن سے بڑھ کر میرا خدا لے سکتا ہے۔ بے شک نعرہ نہ لگوائیں، اگر ماحول نہیں تو کوئی حرج نہیں، صرف سنیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت کا کردار کس قدر قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ بہتان بھی نہیں لگاتے اور فرمایا میرا انتقام حسین کی جگہ میرا رب بہتر لینے والا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی ایذائے دشمن کے روادار نہیں۔ اپنا تو جگر کٹ رہا ہے، دوسرے کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کردار کی عظمت، یہ علم، یہ صبر، یہ برداشت اور یہ حوصلہ کیوں حسنین کریمین کو ملا؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پانے والا قرآنی سیرت کا آئینہ اور پیکر تھے یہ حضرات گرامی۔ اسی لیے برادران اسلام میرے آقا نے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، جو قرآن کہے گا اہل بیت وہی کریں گے۔ اسی ذائقے اور اسی آئین میں ہم کہتے ہیں کہ اگر امام عالی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو امام عالی مقام کے سامنے قرآن کا حکم تھا، قرآن کی ارشادات اور تعلیمات تھیں۔ آپ نے دیکھا یزید کے شخصی کردار کے بارے میں جو بیسک بنیادی عربی 3 تاریخ کی کتابیں ہیں، طبری، ابن اسیر اور ابن کثیر، تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ انہو کان یشرب الخمر ویضیع الصلاۃ ویلعب بالقیان ویستاثر بالبیع۔ چند چیزیں سب نے مل اتفاق ذکر کی، وہ شراب کی مستی کی وجہ سے نمازیں ضائع کرتا، شکاری کتوں سے اسے محبت و پیار تھا، بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کرتا، حدود اللہ کی پرواہ نہ کرتا۔ اب یہ اس کا شخصی کردار تھا۔ اب ایسے کردار کے حامل آدمی کی کیا وہ بیعت کر سکتے تھے جنہیں اللہ نے ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق تھا؟ تو امام علی مقام کے سامنے یہ چیزیں تھی۔ دوسری یہ کہ یزید پیچھے سے جو طریقہ خلافت اسلامیہ آ رہا تھا، عوامی رائے سے منتخب ہونا، یزید اس کے خلاف بس اقتدار تھا،
اس لیے بھی امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کے یہ الفاظ ہوں گے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کا مطلب ہے اس کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا، جس کے معاملات حیات شریعت سے بڑھ جائیں، اس کی امام حسین بیعت کیسے کرتے؟ لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یزید کی بیعت نہ بھی کرنا یہ بھی انہی قرآنی احکام کے تابع تھا کہ آپ نے عظیمت والا ہمت والا راستہ اختیار کیا کہ آپ نے ایک فاسق و فاجر کی عام بیعت کا راستہ روکا، اور رائے عامہ عمومی رائے جو ہے اس کو آپ نے اہمیت دی۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ڈٹ گئے، لیکن اس ڈٹنے میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کتنی مشکلات آئیں، کن کن مسائل سے گزرنا پڑا، لیکن ہم دیکھتے ہیں حالات جیسے بھی ہو گئے، حضرت امام حسین نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر قائم رہے، اور برادران اسلام امام علی مقام نے ہر مقام پر قرآنی تعلیمات کو مد نظر رکھا۔ آج اگر ہم بھی جیسے میرے آقا کریم نے فرمایا میں تمہارے اندر قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں جو کردار پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو برادران اسلام میرے آقا فرمائیں کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، تو ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کا ارشاد سچ ہے۔ اور جس قدر بھی کربلا میں آپ پر مصائب آئے، آپ نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی، میری آپ کی ساری کائنات کی، کہ اے لوگو جب مشکل وقت آ جائے، جب مصیبت کا وقت آ جائے، جب شدید ابتلا میں تم آ جاؤ، کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو جب مشکل مرحلہ حیات آ جائے کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت اللہ سے مدد مانگو دو چیزوں کے ساتھ، ایک صبر اور دوسری نماز۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی مشکل مرحلے میں نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ نماز کا دامن چھوڑا، عین قرآنی مزاج کے مطابق آپ نے ہر مشکل سے بڑی مشکل کو برداشت کیا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آئیے ابن یسیر اور ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا، اس روایت کے راوی امام زین العابدین ہیں، آپ فرماتے ہیں جب یزیدیوں نے فائنل کر لیا کہ اگر حسین بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ حسین کو جنگ کرنا پڑے گی، تو آپ نے فرمایا بیعت کرنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ حسین کریم ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ ذلت کا فیصلہ ہے، اور حسین ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتے۔ یزید اور ابن زیاد جیسے لوگوں کی بیعت کرنے کی بجائے میں عزت کی موت مرنا پسند کروں گا، بیعت تو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا پھر جنگ کرنا ہوگی، تو 10ویں محرم الحرام کی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین فرماتے ہیں رات امام علی مقام نے
وہ رات عبادت کے لیے مانگی تھی، عبادت تلاوت وغیرہ جاری ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کا ایک غلام ہمارے پاس تھا، وہ تلوار صاف کر رہا تھا۔ اب تلوار کو صاف کرنا جنگی ماحول کا اشارہ دیتا ہے، اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جنگ کے قریب رجز پڑھتے، شعر پڑھتے، جس میں اپنی ذاتی وہ بڑائی، کمال، خاندانی کمال، یہ چیزیں بیان کرتے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب ابو ذر غفاری کا غلام تلوار صاف کر رہا تھا، امام علی مقام کی زبان پر بے ساختہ عربی کے شعر جاری ہو گئے، لیکن وہ شعر نہ فخر و مباحات، نہ تکبر، نہ بڑائی، نہ کوئی اور چیز، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ پڑھ رہے تھے یا دہر اف لک من خلیل من الاشراق والاصیل والامر الی الجلیل۔ آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کل حی سالک الی السبیل۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ زمانہ بھی عجیب ہے، اس میں کتنے پیارے پیاروں سے جدا ہوئے، دوست دوستوں سے جدا ہوئے، بھائی بھائیوں سے جدا ہوئے، دوست دوستوں سے جدا ہوئے، اور آگے آپ فرما رہے ہیں لیکن معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر زندہ انسان موت کی طرف جانے والا ہے۔ امام علی مقام کی زبان پر یہ شعر ترجمانی کر رہے تھے کل 10 محرم کے واقعات کی، کہ گویا آپ فرما رہے تھے کہ موت آنے والی ہے اور ہم جنگ میں اتریں گے۔ ان حالات میں واضح بات ہے انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابا جان نے جب یہ شعر پڑھے، میری پھپھی محترمہ حضرت زینب بے چین ہو گئی۔ جب ایک بہن بھائی کے منہ سے موت کا ذکر سنے، آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بہن پر کیا گزرتی ہے۔ تو سیدہ انتہائی بے چین ہو گئی، حتیٰ کہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی۔ امام صاحب نے ان کے منہ پر پانی کی چھینٹے مارے، اور جب ہوش میں آئی تو اس مشکل گھڑی میں آپ ذرا چشم تصور فرمائیں کہ 10 محرم کی رات ہے اور امام حسین اشعار بھی وہ پڑھ رہے ہیں جن میں موت کا ذکر، جن میں دوستوں پیاروں کی جدائیوں کا ذکر، یقیناً کل والا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لیکن امام علی مقام نے اس مقام پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا اے میری بہن زینب سن، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، کل اگر تمہیں مجھ پر اس حال میں آنا پڑے کہ مجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اے میری بہن لا تلتمی بجا کے ولا تشکی جیبک ولا تنوری بنوحت الجاہلیہ۔ اے میری بہن اللہ سے ڈرنا، نہ منہ پر تماچے مارنا، نہ گریباں جا کرنا، نہ ہی جاہلیت والے بہن کرنا، بلکہ اے زینب اسی صبر کا مظاہرہ کرنا جو صبر ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس مشکل گھڑی میں بھی امام علی مقام آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ کے قرآن کے عین مطابق ان مشکل مراحل میں امام علی مقام صبر، علم اور حوصلے کا پیکر بنے رہے، اور پھر 10 محرم الحرام اس نے ثابت کر دیا کہ امام علی مقام کن مشکل حالات سے گزرے، کتنے بڑے امتحان سے گزرے۔ یقیناً انسان ہے جب کوئی پیارا فوت ہوتا ہے دل پر چوٹ لگتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اسلام نے ایک ضابطہ دیا، مصیبت کے وقت آنسو آنا، رونا، یہ شریعت میں منع نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے فوت ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے محمد کیا آپ بھی مرنے والوں پر روتے ہیں؟ آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ کتنا حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو
جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. گویا بتایا جدا ہونے والوں کے غم میں آنسو آنا یہ اظہار رحمت ہے. جہاں تک تو اسلام نے ہمیں اجازت دی فرمایا یہ تو رحمت کا اظہار ہے, یہ تو کرم اور مہربانی اور محبت کا اظہار ہے, اس سے اسلام منع نہیں کرتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یا ابراہیم اننا علی فراقک لمحزونون, اے ابراہیم میرے بیٹے ہم تیری جدائی پر غم زدہ ہیں, ہماری آنکھیں اشکبار ہیں, ہمارا دل غم زدہ ہے, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو. گویا میرے کریم کی سنت مبارکہ یہ ہے ایسے حالات میں انسان کے منہ پر کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بے صبری کے جملے نہ آئیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو. تو یہی کردار امام حسین نے کربلا میں اپنایا کہ آپ نے صبر فرمایا اور مشکل حالات میں روایات, اگر آپ تاریخ کا ہے تو یہ ساری تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کے 5 جوان بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے. ایک اگر آدمی کا بھائی فوت ہو جائے یا شہید ہو آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہے, لیکن امام علی مقام نے حضرت عباس جیسا باوفا بھائی دیکھا, ان کے بازو کٹے, حضرت عمر بن علی جیسا بھائی دیکھا جن کی جوانی قربان ہوئی, عثمان ابن علی جیسا جوان بھائی فدا ہوا, 5 نوجوان بھائی قربان ہوئے. لیکن کیا امام حسین نے کوئی جزا فضا کیا, کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا؟ نہیں. دوستان گرامی قدر امام علی مقام اس عزم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قائم ہے, زبان حال سے گویا عرض کرتے ہیں مالک جس حال میں بھی تو رکھے حسین راضی ہے. تو آپ نے قرآنی تعلیمات کے مطابق قرآن کا دامن نہیں چھوڑا, صبر حوصلہ, اسی لیے آپ کے بھائی شہید ہوئے, بھانجے بھتیجے بیٹے شہید ہوئے, لیکن کسی مقام پر زبان پر شکوہ شکایت یا وہ باتیں جو آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ کربلا کا پیغام شاید نوحہ خوانی ہے, شاید کربلا کا میسج مرثیہ خوانی ہے یا بے صبری ہے, نہیں. اللہ کی قسم برادران اسلام, جوان بیٹے کے لاشے پر اگر انا للہ و انا الیہ راجعون امام کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو گویا پتہ چلا کربلا کا پیغام قرآن خوانی اور قرآن دانی ہے کہ قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, قرآن پر عمل کرو جو قرآن نے ضابطہ دیا. امام علی مقام عین اس کے مطابق. اسی لیے آج تو لوگ اپنی باتوں کو رنگ آمیزی کے لیے حضرت علی اکبر کی شہادت کو کیا رنگ دیتے ہوں گے, لیکن ہمارے علماء نے کیا کہا کہ جب امام علی مقام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر جو کہ 18-20 سالہ نوجوان ہیں اور وہ حسن و جمال کا پیکر ہیں کہ جو حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا اسے رسول اللہ کا حسن یاد آ جاتا. آپ خود سوچیں جب جوان بیٹا ہو, خاک و خون میں مل رہا ہو, پھر صرف جوان بچہ ہی نہیں بلکہ نانا جان کا حسن خاک میں مل رہا ہو, امام علی مقام پر کیا گزری. لیکن اس کے باوجود کوئی آپ نے واویلا نہیں کیا بلکہ قرآن کی آیات زبان پر جاری ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں دل میں ہو ملال منہ میں خدا کا کلام, اے ابن علی یہی تو تیرا کمال کہ آپ نے ان حالات میں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑا, اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے حسین وہ نہیں جنہوں نے دنیا کو بے حوصلگی کا, بے صبری کا یا جزا فضا کا پیغام دیا. ہمارے امام وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو صبر کا, ثبات کا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا پیغام دیا. حضرت شاہ نصیر الدین نے کیا خوب کہا تھا, آپ فرماتے ہیں ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا, ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا,
خدا کا ذکر خدا سے وفا خدا کی یاد، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اسی کی رضا پیش نظر اور اسی سے وفا پیش نظر تو میں کر رہا ہوں۔ آل بیت قرآن سے جدا کبھی نہیں ہوئے، میرے آقا کا ارشاد پورا کر دکھایا کہ آل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ انسان مشکل حالات میں، آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک آدمی اگر فوت ہو جائے، ایمانداری سے سوچیں کیا اس گھر میں نماز کا ماحول ہوتا ہے؟ سارا گھر ماتم کدا اور ہر کوئی غم سے نڈھال ہوتا ہے، اور اگر کوئی کہہ بھی دے یہ نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہوا چاہتا ہے، آپ نماز پڑھ لیں، کہتے ہیں تمہیں چوٹ لگتی تو پتہ چلتا، ہمیں اب تو نمازوں کی نصیحتیں کرتا ہے، لیکن نہیں برادران اسلام، حسین ابن علی کا یہ کردار نہیں۔ آپ اگر دیکھیں علماء سے پوچھیں، بلکہ جب 9 محرم کو شمر نے دھمکی کے ساتھ کہا حسین یا پھر بیعت کرو یا جنگ کرو، آپ نے فرمایا بیعت تو نہیں ہو سکتی، کہنے لگا پھر جنگ ہوگی۔ 9 محرم شام کے ٹائم آپ نے فرمایا شمر اور ابن سعد اب جنگ شروع نہ کرو، ٹھہر جاؤ، کل جو مرضی ہے کر لینا، آج رات کچھ نہ کرو۔ وہ سمجھے کہ رات کے اندھیرے میں حسین ابن علی شاید چھپنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ڈر رہا ہوں تو تمہیں پتا ہے میں علی المرتضیٰ شیر خدا کے خون کا وارث ہوں، ہم ڈرنے والے نہیں، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور پھر کردار سے ثابت بھی کیا، ہزاروں کے لشکر کے سامنے اپنی شجاعت، بصالت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور ثابت کیا کہ ایک ایک جوان۔ لیکن آپ نے فرمایا اے یزیدیو میں رات بھاگنے کے لیے، چھپنے کے لیے نہیں مانگ رہا۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، اگر آپ اس کی قدر کر سکیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے یزیدیو اب مجھے معلوم ہو گیا تم میرے قتل سے باز نہیں آؤ گے، ہر حال میں تم میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ گے، لیکن میں رات کیوں مانگ رہا ہوں؟ فرمایا لوگوں میرا اللہ بہتر جانتا ہے رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت حسین کو کتنی پیاری ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت، یہ مجھے میرا شعار ہے، میرا انداز حیات ہے۔ میں اپنی زندگی کی راتوں میں اللہ کو یاد کرنا مجھے کتنا محبوب ہے، یہ یا حسین جانتا ہے یا حسین کا رب جانتا ہے۔ امام حسین کی رات کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ شدید محبت کا اظہار ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے راتیں غفلت میں نہیں بسر کرتے۔ آج جیسے آج ہمارے ہاں ترقی کا راز کی ہے، ہم لوگ رات لیٹ سوتے ہیں، تہجد تو درکنار، فجر دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے کہا جائے صبح فجر کے بعد فون کر لیں، معذرت سے کہتے نہیں، حضرت 9 کے بعد آپ کریں گے۔ آج ہماری ترقی غیروں کی اطاعت میں ہمیں اتنا اس قدر گرا دیا کہ ہم نمازوں سے بے خبر ہیں، ہم تہجد سے بے خبر ہیں، لیکن قرآن نے ضابطے پر عمل کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ امام علی مقام نے بتا دیا لوگوں مدینہ ہو تب بھی راتیں خدا کے نام ہیں، کربلا ہو تب بھی رات خدا کے نام، اور آپ نے محض اللہ کی عبادت کے لیے یزیدیوں سے رات مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام کی خمیر میں قرآن اترا ہوا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کہیں قرآن نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ کے بندے رات کے وقت اپنے پہلو بستروں سے جدا کر کے رب کو محبت و پیار میں بھی بلاتے ہیں، خوف میں بھی بلاتے ہیں۔
یعنی اللہ کے بندوں کی راتیں اللہ کی یاد میں، تو امام حسین نے کربلا کے اندر بھی 10 محرم الحرام کی رات عبادت کے لیے مانگی، تو آپ نے نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آپ علماء سے اگر پوچھیں تو تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ 10 محرم الحرام کی ظہر کی نماز امام علی مقام نے میدان کربلا میں اور صلاۃ الخوف جو معتبر روایات ہیں، عموماً مشہور یہ ہے کہ آپ کا سر سجدے میں کٹا، لیکن معتبر روایات یہ ہیں کہ آپ نے نماز ظہر صلاۃ الخوف کے انداز میں، صلاۃ الخوف کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ دشمن کے سامنے آڑ بن جائیں اور بقیہ امام وقت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ آپ نے چند دوستوں کو دشمن کے سامنے کھڑا کیا، خود دوستوں کو لے کر کربلا معلیٰ میں نماز ظہر 10 محرم الحرام کو سب مکاتب فکر کا اتفاق ہے ادا کی۔ حالانکہ آج سوچیں ہم بہانے بناتے ہیں، مولانا بڑے مصروف ہیں، ہم بزی ہیں، نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آپ ذرا چشم تصور دوڑائیں، 10 محرم کو امام مصروف ہوں گے کہ نہیں؟ ساری سیادت قیادت جن کے ہاتھ میں، ساری جنگی پالیسی، پھر شہید ہونے والوں کے لاشیں اٹھانے، پھر سارے انتظامات، لیکن امام علی مقام نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ مالک میں مدینہ میں ہوتا تو نماز پڑھتا، مکہ میں ہوتا تو نماز پڑھتا، ان ظالموں نے تو پانی پر پابندی لگا دی، وضو کرتے تو نماز پڑھتے۔ سید نے کوئی بہانہ نماز کے لیے نہیں بنایا، بلکہ تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ آنسوں کی شہادت ہو تو ایسی۔ ثابت کر دیا ان حالات میں بھی ہمیں اللہ کی عبادت اور نماز سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس والا ضابطہ امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں بھی ادا کیا۔ اور شاید اولیاء اللہ کی نظر، حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے بندوں کی فراست نظر سے بچا کرو، وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ شاید امام حسین کے دل کی آنکھ دیکھ رہی تھی، کل لوگ میرا نام لے کر، میری مجلسوں کا نام لے کر، حسین کے ذکر کا نام لے کر نمازیں ضائع کریں گے۔ آج مجھے کربلا میں نماز پڑھنا ہوگی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ خنجر کے نیچے بھی مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے حسین سجدہ کر رہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر پیغام رسول اللہ کا پیغام ہے۔ امام علی مقام نے ہر مقام پر قرآن کو مد نظر رکھا، صبر، نماز کا دامن نہیں چھوڑا، اور قرآن نے کہا کہ اب کسی بات حق پر ڈٹ جاؤ، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان کے پائے استقامت میں فرق نہیں آتا۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا مدینے کی جدائی کے غم سے لے کر بھائیوں، بچوں، بھانجوں، جوان لاشوں کے اٹھانے تک کیا حسین کے پائے استقامت میں کوئی فرق آیا؟ کیا حسین کی ثابت قدمی میں کوئی فرق آیا؟ کسی بھی نہج پر کیا امام علی مقام نے نرمی دکھائی کہ میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، میں اپنا موقف بدل لیتا ہوں؟ نہیں دوستو، سارا خاندان دیا اللہ کے نام پر، لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ کردار حسین کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اے لوگوں، فاسق و فاجر سے حسین کی صلح نہیں ہو سکتی۔ اس تناظر میں امام علی مقام نے اپنی جان، خاندان، اولاد سب کچھ قربان کر دیا اور بتا دیا کہ سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست، اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین۔ حالانکہ علماء نے یہاں غور سے ایک بات سمجھی، خصوصاً جوان بچے،
آج کل ایک بات کی جا رہی ہے جی بہت سے صحابہ خاموش رہے، بہت سے صحابہ کی اولادوں نے خاموشی میں یزید کی بیعت کر لی، اگر حسین بھی خاموش رہتے تو پھر کیا تھا؟ وہ کفر کی حکومت تو نہیں تھی، چلو ایک فاسق و فاجر کی تھی۔ میں نے کہا آپ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کسی شریعت کے مسئلے میں دو چیزیں ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آ جائے، آپ کو سفر درپیش ہو، آپ پریشان ہو، گرمی کا موسم ہے، بھاپوں کا موسم ہے، رمضان بھی آپ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، سفر بھی ہے، اب دو بندے ہیں، ایک نے روزہ رکھ لیا، ایک نے روزہ نہیں رکھا۔ اسلام کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا قرآن نے خود اجازت دی وہ بعد میں قضا کر لے گا، اور جس نے روزہ رکھا اس نے عزم، ہمت، حوصلے کا کام کیا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو ہمت کر کے روزہ رکھ لے گا۔ میں کر رہا ہوں فاسق و فاجر کی بیعت میں اگر ہمت نہ ہونا تو آدمی کے لیے خاموشی بھی جائز ہے، جیسے بعض دیگر صحابہ نے خاموشی کی، لیکن عزیمت والا راستہ ہر وقت اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے جی اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے رکھا ہے، آپ کہیں گے اس آدمی کا حوصلہ صبر سلام کے قابل ہے، اس گرمی میں سفر میں اس نے روزہ رکھا، بڑی ہمت کا کام کیا۔ میں کہتا ہوں حسین نے عزم و ہمت والا کام کیا کہ فاسق کی بیعت کے سامنے ڈٹ گئے اور امت کے لیے نمونہ پیش کر دیا کہ لوگوں حسین گھرانہ تو لٹا سکتا ہے لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ یہ امام حسین کا کردار ہے۔ آپ کی شدید گرمی میں آپ بیٹھے ہیں، میں بالکل ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے 1:45 بجے تقریر ختم کر دوں گا جو حضرت نے مجھے ٹائم دیا، لیکن دعوت فکر مجھے آپ کو دینی ہے کہ آپ بتائیں حسین کریم نے فاسق و فاجر یزید کے کفر پر تو بہت کم لوگوں کا قول ہے، اکثر امت کا ہے کہ فاسق تھا، فاجر تھا، غافل تھا، لیکن ایسے آدمی کے بارے میں میں نے عرض کیا 2 موقف تھے، لیکن امام علی مقام نے عظیمت کا راستہ اپنایا۔ کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ امام حسین کی ایک حیثیت تھی امت مصطفیٰ میں، لیکن آج آپ ایمان سے بتائیں امام حسین نے بیعت نہیں کی کہ یزید نمازوں کی بے قدری کر رہا تھا، جب بادشاہ وقت نماز نہ پڑھے عوام کیا نماز پڑھے؟ پہلے خلفاء 3 کے سیمپل نمونہ تھے، صدیق اکبر خود نماز پڑھاتے، حضرت عمر، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن مجتبی، امیر معاویہ سب خود نماز پڑھاتے، اسلام کے اس عظیم شعار کو زندہ کرتے، لیکن یزید کے بارے میں بالاتفاق ہے کہ وہ نماز کی پرواہ نہ کرتا، اور ایک عام مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ وغیرہ اختیار کرتے ہیں لوگ بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا حسین کریم تو ذی الحج میں مکہ میں تھے، آپ نے عین ذی الحج میں جب دنیا مکہ حج کے لیے آ رہی ہے حسین نے حج چھوڑ دیا، تم کہتے ہو کہ ٹھیک کیا، پھر کعبۃ اللہ کی ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے، حدیث پاک ہے، حسین نے حرم کی نمازیں چھوڑی اور کوفہ چل بسے۔ کیوں؟ میں نے کہا سن، وجہ یہ تھی امام علی مقام نے سے پہلے 25 حج کیے، اور اللہ کی قسم عشق و محبت الہی اور ادب الہی کا عالم یہ تھا، 25 حج مدینہ سے آ کر کیے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حسین ابن علی اور حسن ابن علی نے 25 سالوں میں حج میں سواری استعمال نہیں کی، پیدل حج کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا حضور والا اگر ہماری سواری رسول اللہ کے نور عین سوار ہو، حسین سوار ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ جواب دیتے لوگوں سواری تو ہے لیکن حسنین خدا کی عظمت و کبریائی کے پیش نظر عاجزی سے پیدل چل کر جانا غایت درجہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور انتہائی اللہ کی محبت میں آپ کو۔ میں نے کہا 25 حج تو امام صاحب نے پہلے کیے تھے، لیکن آج 2 باتیں تھیں، حسین حج کر لیتے، حسین کریم کعبہ میں نمازیں پڑھ لیتے، لیکن امت ساری ایک فاسق کی بیعت کر لیتی تو اجماع ہو جاتا کہ جی فاسق کی بیعت کرنا جائز ہے، امت کا اجماع ہے۔ حسین ابن علی بھی نہیں بولے، اس لیے حسین کریم نے بیت اللہ کو چھوڑا، بیت اللہ کی نمازوں کو چھوڑا۔ کیوں چلے کہ میں کربلا جا کر وہ نماز پڑھوں
جو امت مصطفیٰ کو نماز کی اہمیت بتائے۔ جب یزید نماز کی اہمیت گرا رہا ہے، حسین نماز کی اہمیت بڑھانے کے لیے کربلا میں گئے۔ کیوں؟ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں حسین بتانے گئے تھے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ اللہ یہ امام علی مقام کا وہ عظیم کردار تھا۔ اسی طرح آپ نے فاسق الفاجر کی بیعت نہ کر کے اپنا سارا گھرانہ قربان کروایا، اپنی جان تک دے دی، عظیمت والا راستہ اختیار کیا کہ میرے نانا کی امت کو پتہ چلے اگر فاسق الفاجر کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں تو نکلنا ہوگا۔ اور یہ وہ کارنامہ ہے کہ آپ نے جب عزم والا کام کیا۔ آپ ذرا غور کریں، جن تابعین جن صحابہ نے خاموشی کی، آج ان کے نام نہیں، آج جلسے ہیں تو حسین کے نام، آج نعرے ہیں تو حسین کے نام سے۔ اللہ کی قسم بل کے میں کہتا ہوں، اگر حق کی علم برداری کا آج ماٹو اور سلوگن ہے تو نام حسین ہے۔ پرچم حق کا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ حسین کریم نے اللہ کی رضا پر اپنی جان اور سر دے کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے حق کا علم بردار بنا لیا۔ آج جہاں بھی ظلم اور عدل مقابلے میں ہوتے ہیں تو وہاں ظلم کے نام پر یزید و زیاد کا نام آتا ہے اور حق کی طرف حسین کا نام آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، زندہ حق از قوت شبیری است، واقع آخر تاب حضرت میری است۔ میرے حسین کے کردار کی عظمت یہ ہے کہ جب قرآن کے سانچے میں ڈھلا، اب قیامت تک کے لیے حق کی علم برداری کا حسین نشان بن، حسین کریم سلوگن بن گئے، آپ نشان بن گئے۔ اب امت زندہ رہیں گی تو امام حسین کے جذبے سے، امام حسین کے نام پر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اے میرے امام، کربلا مدینہ کی جنتیں چھوڑ کر کربلا کی فضاؤں کو بسانے کا صلہ تمہیں یہ ملا کہ اللہ نے تیرا نام زندہ جاوید کر دیا۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی مقام آپ حق کا ایک دنیا میں نشان بن گئے، آپ حق کا ایک علم بردار نشان بن گئے۔ لہذا اس لیے آپ کے کردار کی اصل عظمت یہ ہے کہ آپ نے اپنے کردار کو عین قرآن کے مطابق، بلکہ بعض روایات میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ واقعہ بھی ملتا ہے، اگرچہ بعض نے اس پر تنقید بھی کی، لیکن فضائل میں صحیح بات بھی قابل قبول ہے کہ شام کے بازار میں جب اہل بیت کے سر نیزوں پر اٹھا کر لے جائے جا رہے تھے تو ایک آدمی پڑھ رہا تھا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ حق پسند چند نوجوان ایک کافر بادشاہ سے ڈر کر غار میں چھپ گئے، اللہ نے 309 سال بعد انہیں زندہ کیا، بلایا تو امام علی مقام کے سر پاک سے کرامت کے طور پر آواز نکلی، ان قتلی و حملی عجب منہ، میرا یوں قتل ہو۔ انہیں تو کافروں نے ستایا، ہمیں کلمہ پڑھنے والوں نے ستایا، وہ 309 سال بعد بولے۔ ان کا دھڑ سر کے ساتھ تھا۔ حسین ابن علی کا دھڑ کربلا میں ہے، سر شام میں ہے، کرامت کے طور پر بول کر بتا رہا ہے جو مالک کے نام پر مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ۔ تو گویا حسین تو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن نہیں چھوڑا، زندگی میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، اور نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تفسیر کر گئے، بتا گئے کہ جو اللہ کے نام پر مرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر۔ قرآن رچیا ہویا سی، سر نیزے چڑھیا ہویا وی، قرآن دی کر تفسیر گیا۔ اقبال بولے رمز قرآن از حسین مختم،
اقبال کہتا ہے ہم نے تو قرآن کی رمز حسین سے سیکھی، ہم نے تو قرآن کے معنی امام علی مقام سے سیکھے۔ برادران اسلام، آج اس کانفرنس میں میرا یہی آپ کی خدمت میں میسج ہے کہ آئیے حسین کریم قرآن سے وابستہ ہو گئے، زندہ جاوید ہو گئے۔ اللہ کی قسم آپ اور میں اگر اپنا کردار سنوارنا چاہتے ہیں تو اقبال کی بات مانیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے مسلمان نوجوان، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ لیکن افسوس آج ہمیں تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ہمارا بچہ کسی ہوتا ہے قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اگر ایک میسج انگلش میں ہو سمجھ نہ آئے، دروازوں پر جاتے ہیں کہ مجھے میسج ذرا سمجھائیں۔ میرا آخری سوال ہے آپ کے ذہنوں پر، 1400 سال سے آپ کے اور میرے پاس رب کا میسج قرآن آیا ہے، سوچیں ہمیں قرآن آتا ہے؟ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ ہمیں کیا قرآن کا پیغام پتہ ہے؟ اگر جانتے ہیں تو مبارک ہو، اگر نہیں جانتے تو فکر کریں۔ خدا کی قسم اگر حسین کی طرح آپ اور میں بھی قرآن کے آئینے میں ڈھل جائیں گے، زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ اللہ مرحوم عبد المجید صاحب ان کے لیے محترمہ کو بخشش فرمائے، آپ سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیکم۔